اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری گفتگو کا عنوان مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست بیان کرنا تھا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کے بھائی مرحوم الہی طباطبائی کے حالات زندگی کو تفصیلی طور پر بیان کیا۔ کچھ لوگوں نے سوالات کیے کہ مرحوم علامہ طباطبائی کے خاندان سے متعلق، یعنی ان کے بیوی بچوں سے متعلق بیان کیا جائے، شاگردوں سے متعلق بیان کیا جائے، اور علمی آثار کے بارے میں کچھ تفصیل دی جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کا نام سیدہ قمر السادات مہدوی تھا، اور آپ باقاعدہ طباطبائی خاندان جو ایک نامور خاندان ہے اسی سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بچے نجف اشرف عراق میں انتقال کر گئے، اور ان کے بچوں کے انتقال کے بعد سید علی آغا قاضی طباطبائی نے مرحوم علامہ کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں فرزند ہوگا جس کا نام عبدالباقی ہوگا۔ لہٰذا عبدالباقی کی ولادت ہوئی، اور عبدالباقی کی ولادت کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر نجمہ سادات طباطبائی کی ولادت ہوئی، جو علامہ کی دختر نیک اختر ہیں، اور پھر ان کے بعد سیدہ قمر السادات مہدوی طباطبائی کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بچے فوت ہو گئے، اور 3 بچے زندہ ہیں، جن میں 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ظاہراً ابھی یہ سب زندہ ہیں۔ اور پھر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر شاگردوں کی فہرست دیکھی جائے تو بہت طویل فہرست ہے، لیکن اس فہرست میں ایسی نامور شخصیات ہیں کہ جنہیں اگر بیان کیا جائے تو ان کو بیان کرنے سے خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ اس فہرست میں اگر ہم دیکھیں تو حد اقل 7 ایسے افراد موجود ہیں جو اپنے زمانے میں مرجعیت عظمیٰ کے مقام تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف کرواتے ہیں مشہد مقدس میں مقیم ہمارے استاد جو مرحوم ہو چکے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید عز الدین حسینی زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک نامور فیلسوف تھے، ایک نامور شخصیت تھے ایران کے اندر، اور انقلاب اسلامی ایران کے اندر انہوں نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد تھے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو مرجعیت عظمیٰ مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ اس فہرست میں شامل ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ محمد فاضل لنکرانی اسی فہرست کا حصہ ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ حسین علی منتظری اس فہرست کا حصہ ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ سید موسیٰ شبیری زنجانی جو اس وقت مقام مرجعیت عظمیٰ پر فائز ہیں، یہ بھی مرحوم علامہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور پھر مرجعیت عظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی جو اس وقت مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں اور قم المقدس میں موجود ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی بھی اس فہرست کا حصہ ہیں۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آیت اللہ جعفر سبحانی یہ بھی ایک نامور مرجع تقلید ہیں اور ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ان کی گراں قدر خدمات ہیں، بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پھر اسی فہرست میں اگر ہم دیکھیں تو آیت اللہ حسن زادے عاملی کا نام موجود ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی جو نامی گرامی فیلسوف ہیں اور تازہ ہی ان کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی اس فہرست کا حصہ ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو شہید مرتضیٰ مطہری کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک نہایت ہی نامور شخصیت ہیں، یہ بھی مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ پھر آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی یہاں پر مشہد مقدس میں مقیم تھے، مرجع تقلید تھے، ان کی تقلید ہوا کرتی تھی، اور عظیم فیلسوف تھے، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ عظیم فیلسوف آیت اللہ سید جلال الدین آشتیانی یہ بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور متعدد کتابیں انہوں نے
تحریر کی ہیں اور یہیں حرم مطہر رضوی میں یہ مدفون ہیں۔ آیت اللہ یحییٰ انصاری شیرازی، یہ بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم شخصیت ہیں۔ پھر آیت اللہ ڈاکٹر سید محمد حسینی بہشتی، یہ عظیم شخصیت ہیں جو شہید ہو گئے اور اعلانی پارلیمنٹ کے باقاعدہ سپیکر تھے ایران اسلامی کا اور جمہوری اسلامی کا۔ انہوں نے باقاعدہ آئین تدوین کیا، جو مسودہ اصلی تھا وہ انہوں نے تدوین کر کے پیش کیا اور بعد میں اس پر بحث ہوئی۔ ڈاکٹر شیخ مفت، یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام موسیٰ صدر ایک عظیم شخصیت ہیں، یہ بھی مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اور آیت اللہ عزیز اللہ خوش وقت، ایک نامور عارف ہیں، ایک نامور شخصیت ہیں، یہ بھی مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ اور اگر ہم مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کاوش کا جائزہ لیں تو تفسیر المیزان مرحوم علامہ طباطبائی کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ایک عظیم الشان تفسیر کہ جو اس آخری صدی میں ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس کی کوئی رقابت نہیں کر سکتا اور کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی درخشان فعالیت میں یہ تفسیر ایک اپنا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جس میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے برہان، قرآن اور روایات سے باقاعدہ قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اور تفسیر قرآن بالقرآن اس کے ذریعے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو بیان کیا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور تفسیر بھی موجود ہے کہ جو غیر متعارف ہے، غیر معروف ہے، جس کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہے تفسیر البیان فی الموافقت بین الحدیث والقرآن۔ اس تفسیر میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اور یہ تفسیر مکمل نہیں ہو پائی چونکہ یہ تفسیر علامہ نے قم منتقل ہونے سے پہلے تبریز میں تحریر کی، اور جب روس نے باقاعدہ ایران پر حملہ کیا اور روسی افواج تبریز میں داخل ہوئیں تو اس وقت علامہ طباطبائی کا یہ کام ادھورا رہ گیا، مکمل نہ ہو سکا، اور بعد میں پھر اس تفسیر کو باقاعدہ شائع کیا گیا۔ اصول فلسفہ و روش ریالسم، اس موضوع پر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 مضامین تحریر کیے، جن کی تشریح مرحوم مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کی۔ لغت میں ریل یعنی حقیقت، واقعیت کو کہتے ہیں، اور یہ واقعیت یعنی ایک ایسے تخیلات، ذہنی خیالات کے مد مقابل ہے، اور یہ ایک دو علیحدہ مکتب فکر ہیں فلسفی کہ جس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رومانٹک مکتب فکر کی تردید کرتے ہوئے واقعیت کو بیان کیا ہے، اور اسے باقاعدہ ایک استاد کے پاس پڑھنا چاہیے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں شیعت کا تعارف کروایا، سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ایک باقاعدہ کتاب تحریر کی جس کا عربی، فارسی اور اردو اور دیگر زبانوں میں تراجم موجود ہیں، لیکن اصل کتاب یہ عربی میں تھی۔ پھر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا صدرہ کی کتاب اسفار اربعہ پر اپنا حاشیہ تحریر کیا، 9 جلدوں پر اپنا حاشیہ تحریر کیا، اور یہ اسفار کی جو جدید طباعت ہوئی ہے اس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ موجود ہے۔ بدایت الحکمہ حوزہ علمیہ میں فلسفے میں پڑھائی جانے والی پہلی کتاب جو نصاب کا باقاعدہ حصہ ہے، اسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، اور پھر اس کے بعد نہایت الحکمہ جو ارتقائی مراحل فلسفہ اسلامی میں طے کرنا چاہیں ان کے لیے تحریر کی گئی۔ پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پروفیسر ہنری کوربن کے ساتھ جو مذاکرات کیے، جو گفتگو کی شیعت سے متعلق، اس گفتگو کو ایک باقاعدہ مستقل جلد میں تحریر کیا گیا۔ اور پھر دوسری مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہنری کوربن کے ساتھ اس عنوان پر تھی کہ تشیع کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے، تشیع کا کیا وظیفہ ہے آج کی دنیا میں۔ اس موضوع پر جو مذاکرات ہیں یہ بھی باقاعدہ ایک مستقل کتاب کی صورت میں پبلش ہو چکے ہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آخوند خراسانی کی عظیم کتاب کفایت الاصول پر باقاعدہ اپنا حاشیہ تحریر کیا۔ پھر حکومت اسلامی کا تعارف کرواتے ہوئے باقاعدہ اسلام میں
حکومت کے متعلق ایک رسالہ تحریر کیا، اور اس کے علاوہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد رسائل ہیں، جن میں رسالہ قوہ فعل ہے، رسالہ اثبات ذات، صفات اور افعال باری تعالیٰ میں موجود ہے۔ پھر وسائط کے بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ موجود ہے، یا الانسان قبل الدنیا فی الدنیا و بعد الدنیا۔ یہ 3 مختلف رسالے ہیں کہ انسان اس دنیا سے آنے سے پہلے کیا تھا، اس دنیا میں کیا ہے، اور اس دنیا کے بعد انسان کیا ہوگا۔ ان تینوں مراحل کو مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مختلف رسالوں میں تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ رسالہ ہے نبوت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، مشتقات کے بارے میں، برہان کے بارے میں، مغالطے کے بارے میں، تحلیل کے بارے میں، ترکیب کے بارے میں، اعتباریات کے بارے میں، نبوت اور منامات کے بارے میں۔ پھر علامہ نے رسم الخط نستعلیق کو منظوم انداز میں بیان کیا ہے کہ کیسے خط کو تحریر کیا جاتا ہے۔ فلسفہ الہی کے بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تحریر کی۔ پھر اسلام کا تعارف قرآن کے اندر سے بیان کیا، یہ بھی ایک علامہ طباطبائی کی کاوش ہے۔ اور متعدد ایسے آرٹیکلز اور مضامین ہیں جنہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر الاشاعت مجلات، میگزینز اور اخبارات میں شائع کیا۔ یہ وہ علمی کاوش ہے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے آثار کے طور پر اس وقت موجود ہے۔ ہماری گفتگو در واقع آج آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے بارے میں ہونا تھی، کہ جو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور گراں قدر شاگرد ہیں، لیکن ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ علامہ طباطبائی کی اس سیریل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان 3 عناوین کو بھی بیان کر دیا جائے۔ یہ عناوین ہم نے بیان کر دیے۔ پھر ہم سے تقاضا ہوا کہ ایک بانو ایرانی جو مجتہدہ ہیں، جو عارف ہیں، عظیم مقام پر پہنچی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ تو ہم یہ ایک قسط بھی بیان کرنے کے بعد دوبارہ اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں گے، اور وہ مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگردوں کا تعارف ہے، جن میں ہم آپ کی خدمت میں مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی کو بیان کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائب آل محمد۔